السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان اور بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے اگر ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو براہ کرم انہیں آپ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ بنیادی طور پر روس کی جانب سے ہے کہ روس نے ڈونباس، لوہانسک اور خیرسون اور زیپوریشیا، غالباً زیپوریشیا بالکل ٹھیک، ان کو جو ہے چاروں کو اپنے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے جہاں کل ریفرینڈم ہوا تھا اس کو اپنے رشیا کے ساتھ انہوں نے شامل کر لیا ہے، اور یہ میرے خیال سے 1,00,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ بنتا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اب اس پر جو حملہ ہوگا وہ انتہائی اسے براہ راست رشیا پر حملہ مانا جائے گا۔ اور جو ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس وعدے کو، یعنی جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک جو مہر لگائی وہ یہ ہے کہ ان تمام چاروں جو شہر ہیں یہاں پر انہوں نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ انسٹال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ میرے پاس اب میں اس پہ بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان میں رات کے 8 بجے ہوں گے، اور میرے جو سفارتی ذرائع ہیں ماسکو سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور کریمیا وہاں پہ تو خیر آلریڈی انہوں نے بڑے جو ہیں میسائل جو ہیں انہوں نے ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ یعنی ڈیٹ مین یہ کہ رشیا جو ہے نے جو کچھ کہا، اور آج جو انہوں نے کہا یہ سائن کر کے پیوٹن نے کہ اگر اس پہ کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا اس میں یہاں کوئی بھی اٹیک کیا تو وہ براہ راست روس پر اٹیک ہو اور ہم اس کا باقاعدہ جواب دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دوسرے الفاظ میں وہ تیاری کر چکے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جو پیوٹن نے جب ان کو کہا تھا زیلنسکی کو کہ جناب آپ فوری طور پر ہم سے اس حوالے سے بات کر لیں، ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، اب یہ علاقے ہم لے چکے ہیں، ہمارا اپنے آپ آئیے بیٹھ کے جنگ بندی پہ بات کر لیتے ہیں، تو لیکن زیلنسکی نے نہ صرف اس سے انکار کیا بلکہ ان کو یہ کہا کہ ہم یہ علاقے آپ سے لڑ کر واپس لیں گے، اور نہ صرف یہ کہا لڑ کے واپس لیں گے بلکہ ساتھ میں انہوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے، مزید پرووک کرنے کے لیے، رشیا کو حملے کے لیے انہوں نے نیٹو کے میں آج سائن کر دیے۔ یعنی انہوں نے نیٹو میں باقاعدہ جانے کے لیے انہوں نے درخواست دے دی، اور یہ درخواست ہوئی مطلب اچانک جو ہوئی ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ زیلنسکی کی کیا ویلیو ہے آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے امریکہ اور یورپ کے کہنے کے اوپر ان کی آشیرواد کے اوپر یہ کام کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا قدم ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہے تیسری بڑی جنگ کے اوپر، یعنی دوسرے الفاظ میں زیلنسکی نے سائن کر دی ہے۔ اس حوالے سے اسی چینل سے آپ کو بتایا جاتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی بائیڈن اس وقت کر رہے ہیں ساری دنیا میں جنگوں کے لیے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بائیڈن تو بنیادی طور پر خود ایک 80 سال کے بوڑھے ہیں، ان کو تو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ تو ڈے بیفور یسٹرڈے ایک جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے کسی سینیٹر کے لیے ایک بات کی کہ ان کا مجھ پہ بڑے مطلب کچھ احسان ہے، کچھ سم تھنگ لائک دیٹ، ایسی بات کی تھی، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ جناب جس سینیٹر کی بات کریں اس کو تو مرے بھی کافی عرصہ ہو گیا، تو ان کو تو نہ لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 15 دن پہلے کس سے ملا تھا۔ تو بیسیکلی وہ ان کو جو ڈیپ اسٹیٹ ان کو اور پلس زیلنسکی کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ڈیپ اسٹیٹ وہ انہی کے لوگوں پر ہیں جو کہ ساری دنیا کی دجالی قوتیں ہیں، اور جو دنیا میں بڑی جنگیں برپا کر کے، بڑے موسمیاتی تغیراتی پیدا کر کے، اناج کی قلت پیدا کر کے، ٹیکہ بازی کر کے، دنیا میں تمام معاملات کو خراب کر کے جو آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، یہ وہی پلان ہے جس پہ ہم اکثر و بیشتر آپ کو بتاتے رہے۔ تو بنیادی طور پر اب دنیا جو ہے بڑی جنگوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو بنیادی طور پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں خطے کے اندر بھی مطلب کوئی معاملہ ایسا سوچا تھا، لیکن یہاں کوئی ایسا نہیں سوچا گیا۔ اور اس وقت آپ یوں دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر جو امریکہ کا ایک پلان تھا، جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا پلان تھا، جو اکثر و بیشتر سمجھاتے بھی رہے ہیں آپ کو، وہ پلان یہ تھا کہ کنٹینمنٹ آف، یعنی 22 کے اندر جو تھا نا پلان، 21 اور 22 میں یہ تھا کہ کنٹینمنٹ آف رشیا اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اب کنٹینمنٹ آف رشیا کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے کو استعمال کیا، یوکرائن کو استعمال کیا، اور یوکرائن کا جو حشر ہوا وہ آپ دیکھ لیں۔ اب کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اور آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج پاکستان کی حالت زار بن چکی ہے، وہ اصل میں بیسیکلی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے ہی سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے مثال کے طور پر روس اور یوکرائن کی، تو یہ جنگ جو ہے فوری طور پر اسی جنگ کے ساتھ ہی یہ جنگ جو ہے براہ راست پھر یہ روس یوکرائن نہیں ہوگی، اب اگر یہ جنگ چھڑے گی تو براہ راست یہ روس اور
نیٹو اور یعنی روس یا امریکہ ہوگی، اور جیسے یہ جنگ چھڑتی ہے اسی کے ساتھ ہی دوسرا جو ہے جنگی محاذ یعنی چائنا کا اور تائیوان کا یہ شروع ہو جائے گا. تو کیونکہ وہ تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ اس وقت چین کو بھی پتا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، اور امریکہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی یہ ایک سپر پاور کو برقرار رکھنے کے لیے وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہو جائیں، لوگ آپس میں لڑ مرے. تو لیکن یہ بھی چائنا بھی ظاہر ہے بڑی قوت ہے، رشیا بھی بڑی قوت ہے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ اس طرح کام کر رہا ہے تو انہوں نے پھر اپنے پتے استعمال کرنے ہیں. اب وہ پتے کس طرح استعمال کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن دنیا جو ہے نا اس وقت، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طبل جنگ بن چکا ہے، اور صورتحال یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ آپ سو کے اٹھوں تو پتہ لگا دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا پاکستان کی طرف. پاکستان میں جو آج ایک لیک ہوئی ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی، وہ عمران خان کے حوالے سے تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ جو بات کی ہے کہ بھئی وہ ٹرانسکرپٹ تھا، اور یہ وہ آپ کو بتایا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹرانسکرپٹ کا لفظ استعمال نہ کرو، اس کو کاغذ مطلب یہ خط کہہ دو. ظاہر سی بات ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور ٹرانسکرپٹ عام آدمی تو نہیں سمجھتا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو لفظ استعمال کیا وہ مناسب تھا، لیکن اصل میں مسئلہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے خان صاحب کے موقف کی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے. اب لیکن جیسے ہی میں نے آپ سے ایک بات جو سائفر کے حوالے سے کہی تھی، سائفر کے حوالے سے کہ یہ سائفر کا مسئلہ دوبارہ اٹھا ہے، اور یہ آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ سائفر کا مسئلہ اٹھتا رہے گا کیونکہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی، اور اسی سائفر کے پس پردہ جو ہے نا عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری کے اندر ایک دفعہ، فروری میں یا مارچ کے اندر میں یہ پیس لگاؤں گا اپنا، فروری یا مارچ میں نے بات کہی تھی کہ یہ سوری مارچ نہیں، اپریل اور مئی کے اندر یہ بات میں نے کہی تھی کہ یہ جو سازش ہوئی ہے مارچ کے اندر جس کے اوپر حکومت تبدیل ہوئی ہے، اور جو یہ امریکن سازش آئی ہے جو ایک یہ آیا ہے سائفر، اس سائفر کے اوپر اتنی کچھ بات ہو گئی اور اتنا کچھ معاملہ امریکہ کا اس کے اوپر مطلب جسے کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو ایک ڈرٹی فیس ہے نا وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائفر یا تو بالکل یہاں سے غائب ہو جائے. وہ مئی اور اپریل اور مئی کی کہی ہوئی بات جو ہے آج صحیح ثابت ہو گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ غائب ہو گیا. یہ آپ نے خبر سن لی ہوگی، وہ سائفر غائب ہو گیا، مجھے جادوئی سائفر تھا ہوگا. اب وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سائفر عمران خان لے اڑے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اپنے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سائفر عمران لے کر نہیں گئے، اور یہ سائفر جو ہے بنیادی طور پر اسی کے حکم سے غائب کرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک سیاسی اس کی حیثیت ایک مسخ ہو رہی تھی، اور جس کی یہ پتہ لگ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے کہ ان کی کتنی مداخلت ہے. سائفر کا جب خبر آئی ہے، سائفر کی خبر آنے سے پہلے پاکستان کے میڈیا کے اندر سائفر غائب ہوا ہے، اس سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اشارہ دے دیا تھا کہ یہ سائفر کا جو معاملہ دوبارہ اٹھا ہے، اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے، عمران خان کی تو بات جو علیحدہ رہی لیکن اس سے یہ بات پتہ لگ جاتا ہے کہ واشنگٹن کی کتنی مداخلت اسلام آباد کے اندر ہے. اور اس مداخلت کو چھپانے کی خاطر، اسی چہرے کو چھپانے کی خاطر، امریکہ اپنے چہرے کو بچانے کی خاطر دنیا سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ سائفر کو ختم کر دیا جائے، اور بعد میں اس کی کاپی لائی جائے، یا اگر لائیں بغیر کا بھی مل بھی جائے تو اس کے اندر کچھ اس کی تبدیلی کر دی جائے. کیونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سائفر جو ہوتا ہے وہ ڈیٹ وائز ہوتا ہے، کوڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ویسے تو تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی کاپی وغیرہ جو اس کے اندر وہ لا کے کہیں تبدیلی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی، ایک تو سائفر آنا سازش تھی، اور دوسرا سائفر کا جانا بھی دوسری بڑی سازش ہے. تو سائفر کون لے اڑا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سائفر غائب کرنے والے بھی وہ ہیں، یہ بھی عمران خان پہ الزام ہے. اچھا دوسری بات یہ بتا دوں، یہ جو میں نے آپ کو کہی تھی ایک بات، یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے نا، ایک تو زیبا چودھری کی عدالت میں آج گئے تھے عمران خان، بڑی اہم خبر ہے، وہ میں سمجھتا ہوں لوگ اس سے غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں ایک غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوں، میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ عمران خان کے اوپر ایک اسٹگما لگا ہے نا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت مغرور ہے، تکبر کے اندر رہتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتا. یہ غالباً جو آج عمران خان گئے ہیں نا وہاں پہ زیبا چودھری کے پاس چل کر، یہ بیسیکلی انہوں نے وہ جو کہ ان کے اوپر اسٹگما لگانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں نا کہ وہ بہت متکبر ہے، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے اور بہت اکڑ فوں ہے. تو ہو سکتا ہے، میرا خیال سے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس تاثر کو غلط ظاہر کرنے کے، کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی ایک دفعہ آپ کو ہوتا ہے گزشتہ جو پہلی جو ہیئرنگ ہوئی تھی جج کے حوالے سے، تو اس میں یہ بات کہیں نہ کہیں ہیئرنگ کے اندر چلی تھی کہ سنا ہے کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ مطلب وہ ہیں، آپ بہت زیادہ سخت ہیں اپنے معاملات کے اندر. تو یہ انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے خاطر کہ میں سخت نہیں ہوں لیکن میں اپنے موقف کے اوپر سخت ہوں، میرے موقف کی سختی کو میرے غرور کے ساتھ یا مجھے اس کو متکبر ہونے کی سے نہ جوڑا جائے،
اس کو یہ صحیح ثابت کرنے کے لیے آج غالباً وہ زیوا چودھری کے اس میں گئے تھے. اچھا ایک تو یہ خبر, دوسری ایک یہ دیکھیں میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو سائفر کا چکر ہے, سوری یہ جو ویکس کا چکر ہے, اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ویکس ہو رہی ہے باقاعدہ ایک طے شدہ جو ہے یہ ایک سازش ہے, اور اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی اپنی ویڈیوز کے اندر کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ ایجنسیز کی جانب سے ملی جھولی ایک ان کی آپس کی وہ ہے. دیکھیں جب کسی بھی مضبوط ریاست کو جب کہیں اگر تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہاں اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزوں میں تقسیم پیدا کر دی جاتی ہے, اور خاص طور پر اگر ریاست کو نیوکلیئر ہو اور اس کو جب بغیر جنگ کے فتح کرنا ہو تو پھر وہاں پہ بے انتہا تقسیم کی جاتی ہے. آج بدقسمتی سے پاکستان کی عدلیہ میں بھی آپ کو تقسیم نظر آئے گی, پاکستان کی جو ڈیفنس کے ادارے ہیں اس میں بھی آپ کو تقسیم نظر آئے گی, پاکستان کی بیوروکریسی میں بھی واضح تقسیم نظر آئے گی. تو یہ سارے جو معاملات ہیں جب ایسی جب صورتحال ہوتی تو پھر ایجنسیوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایجنسیوں ہی کی آپس میں گڑبڑ تھی, ایجنسیوں ہی کی وجہ سے ایک دوسرے پر وہ آئی بی اور آئی ایس آئی کس کا کتنا وہ ہوگا. اور اب جب ایجنسیاں خود ہی ایجنسیوں کی ایک سوچ ہو جائے کہ ایک ایجنسی کہے کہ میں فلاں سیاسی پارٹی کے لیے کام کروں گی, دوسری ایجنسی کا کہ ہیڈ کا رجحان اگر دوسری طرف سے, کیونکہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بیسکلی بنیادی طور پر جو ایجنسیز کے جو چیف ہوتے ہیں نا ان کو تو لانا چاہیے بالکل, اور بالکل ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے ان کا کہ ان کو لانا چاہیے ان کی قابلیت کی بنیاد پر. لیکن جب ایجنسیوں کے چیف جب سیاسی بنیادوں پر آئیں گے تو پھر وہ اپنی سیاسی وابستگیوں کو زیادہ پرائرٹی دیں گے. یہ ساری چیزیں میں نے بتایا تھا کہ وہ پیگاسوس وغیرہ جو بتایا بھی تھا میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگز اگر آپ دیکھیں میں نے بتایا تھا, جو لوگ کہتے تھے لمبی بات نہیں کروں گا پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, میں نے کہ وہ پاکستان سے جہاز اترا تھا جا کے اسرائیل کے اندر کون سی شخصیت گئی کیا, تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں باہر سے آزاد مارکیٹ سے خریدنے کے لیے کچھ ہتھیار وغیرہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ممالک کی اہم شخصیات وہاں پہ جاتی ہیں اور آزاد چیزیں خریدتی ہیں, تو اس میں بہت سارے ہتھیار بھی ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر بلیک مارکیٹ سے, کچھ اس قسم کی جو پیگاسس وغیرہ جو انڈیا میں بھی بڑا اسکینڈل ہوا تھا اس قسم کی چیزیں وہ لے کے آتے ہیں. تو وہ چیزیں ان کے پاس تھیں, وہ سارے معاملات ان کے پاس تھے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملات اگر ریاست کے لیے استعمال کیے جائیں, ریاست کے مفاد کے لیے استعمال کیے جائیں, یہ چیک کیے جائے کہ کون کسی پاکستان اسٹیٹ کی انیمی سے تو بات نہیں کر رہا, اس کو اگر ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کو ٹریک کرنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو کسی کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور جس سیاسی جماعت کی آپ کے ساتھ ایفیلیشن ہے اگر آپ اس کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو پھر وہ معاملہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہ جو سارا معاملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے نا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سارا معاملہ سیاسی ہو چکا ہے. یہ جتنی بھی ویڈیو آڈیو لیکس جو بنی, جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ وہ آڈیو لیک سے جا کے وہ بیڈ روم لیکس تک جو چلی گئی ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے ایسی بنائی ہیں, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دو چیزیں ہیں میں نے خود مجھے بتائی گئی ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ حقیقت میں ٹھیک ہیں درست ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جوڑا بھی ہے. کچھ ویڈیوز کے اندر انہوں نے جوڑا ہے اور جوڑ کے ٹیکنیکل طریقے سے, آپ کو پتہ آج کل تو ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے اور انٹیلیجنس کا دور ہے, ایک سے ایک چیزیں بن جاتی ہیں, ایک سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس میں, تو وہ انہوں نے ایسی چیزیں بنائی کہ ایک چیز صحیح ہے دوسری کہیں جوڑا ہے, پھر ایک صحیح ہے پھر دوسرا, اس کو جوڑ کے انہوں نے ایسا بہترین بنایا ہے کہ وہ ویڈیو کہیں جا کے آپ کو صحیح لگتی, تو وہ پھر عمران خان کے کچھ قریبی لوگوں کو دکھائی گئی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جناب یہ چیزیں یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, اگر آپ عمران خان کی کال کے اوپر آپ گئے تو پھر یہ شوڈ بی پبلشڈ. تو مطلب اس طرح بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں. اور بہرحال میں نے بتا دیا ہے کیونکہ ایک آدھ کچھ ہم نے دیکھی بھی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیزیں صحیح ہوں. میرا خود اپنا دل یہ مانتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے مکس اپ کیا ہے. بہرحال تو سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ صرف مطلب کوئی سیاسی سطح پہ نہیں ہو رہا, یا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے, اس کے اندر باقاعدہ آپ کی جو طاقتور ادارے ہیں جو کہ جو تقسیم ہے اس وقت, میں بات کی بار بار کہتا ہوں کہ تقسیم ہے. ایک ادارے کی اگر بات کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ پورے لوگ, اگر کہتے ہیں کہ محمد فیصل, تو محمد فیصل کا مطلب پوری محمد فیصل کی فیملی نہیں ہے. ہو سکتا ہے محمد فیصل جو ہیڈ آف دی فیملی ہو وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے, تو ادارے کے جو سربراہ اپنے مفاد کے لیے جو کام کر رہے ہیں انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے ٹریپ کیا ہے. کل میں نے بتایا تھا وہ ٹریپنگ میں ابھی تک چلا رہے ہیں کہ مطلب آپ ادھر لگے رہے ہیں آپ ادھر لگے رہے ہیں. ادھر دیکھیں نا سارا مسلم لیگ نواز کے سب کام ہوتے جا رہے ہیں, ان کو پوری, جیسے میں نے کل بتایا تھا, سارا ان کو پوری چھٹی ہو گئی, نیب کے کیسز بھی ختم, سارے معاملات ختم, الیکشن بھی آپ لڑ سکتے ہیں, پاسپورٹ بھی آپ کو مل جائے گا, نواز شریف بھی آ جائے گا. جو ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم مل گیا, اس کو ایڈٹ کر لیں, پورا کر لیں, سارا کام فل کا ان کو ملا. اور ان کو یہ کہا کہ جناب آپ لگے رہیں, بہترین صورتحال ہے, آپ جلسے کرتے رہیں بس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک یعنی ترک کی بیگم ادھر لگا دی, ترک کا بادشاہ ادھر لگا, اور ترک کا اکا اپنے پاس رکھا ہے امریکہ کو دکھانے کے لیے. اور وہ اب ہم جا رہے ہیں امریکہ کو دکھانے کے لیے, ہم لندن جائیں گے, لندن میں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے, اہم شخصیت جو ہے. اس کے بعد وہ واشنگٹن جائے گی, واشنگٹن میں جا کے بتائے گی کہ جناب جس طرح آپ نے کہا تھا, جیسا آپ نے کہا تھا اسی طرح ہم نے کام کر رہے ہیں. اور یہ ساری صورتحال ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو معاملات چلتے رہے نا, بہت سارے لوگ ہم بھی کہتے رہے کہ بھئی پیچھے پسے پردہ معاملات ہوتے رہے. عمران خان کے ساتھ وہ ملاقاتیں جو ہیں چیف صاحب عمران خان سے بھی ملتے تھے, اور چیف صاحب
نواز شریف سے بھی ملتے تھے، یعنی ان کو ادھر تھپکی دی تھی، ان کو ادھر تھپکی دی تھی، لیکن گائیڈ لائن جو ہے نا ان کی اپنی چل رہی تھی جو ان کو امریکہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کے اندر پاکستان کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ صرف زور دے کر کر رہا ہوں، یہ صرف اور امریکہ کے کہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر کام امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مت بھولیے کہ جب عمران خان یہاں پر موجود تھے تو یہاں پہ امریکن ایمبیسڈر نہیں تھا، جب عمران خان کو انہوں نے ہٹایا ہے اس کے فوراً بعد اپنا امریکن ایمبیسڈر بھیجا ہے، کیونکہ پہلے حکومت کر رہے تھے یہاں پہ عمران خان، لیکن اب یہاں پہ 14 پارٹیاں حکومت نہیں کر سکتی، اب حکومت کر رہا ہے یہاں پہ ایک کسی مغربی ملک کا سفارتکار، اس کا جو ایمبیسڈر ہے وہ ساری ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے، اور باقی سارے معاملات جو ہے نا فائنل کرنے کے لیے اپنے واشنگٹن جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر کا بل جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آج مولانا کی جماعت جو ہے جے انہوں نے چیلنج کیا عدالت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود سے چیلنج یہ کیا ہے؟ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا جب یہ ٹرانسجنڈر کا بل آیا، ان کو سب کچھ پتہ تھا، وہاں موجود تھے، لیکن اس لیے خاموش تھے کہ یہ بل جو ہے یہ امریکہ کی طرف سے پیش ہوا تھا، اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جنس پرستوں کی پاکستان میں ہم حقوق ہر صورت میں چاہتے ہیں، یہ باقاعدہ امریکہ کی طرف سے بیان تھا۔ اب انہوں نے کر لیا، جب انہوں نے دیکھا کہ شور شرابہ ہو رہا ہے تو پھر جناب انہوں نے اتنا شور وور کرنا شروع کر دیا۔ بنیادی طور پر یہ سب ایک ہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں بتا کے اس کے بعد اپنا میں اس کو سم اپ کروں گا کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہر بات جو ہے غیر ملکی برطانوی اور امریکہ کے جو بھی معاملات ہیں، یورپ کے اندر جو بھی ہیں سارے معاملات، وہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہر کام جو ہے امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو جب یہاں سے نکالا تھا، جب یہاں سے نکال کر نواز شریف گئے تھے تو لوگ تو یہاں لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ تو عمران خان پہ الزام دے دیا، عمران خان کہتے کہ وہ رو رہی تھیں اور وہ کہتے ہیں ججز نے نکال دیا، فلاں نے نکال دیا۔ نواز شریف کو یہاں سے نکالنے کا حکم جو تھا امریکہ کی طرف سے تھا، اور نواز شریف کو برطانیہ میں محفوظ رکھنے کا ان کو آپ نے سنا بھی تھا نا، میں نے کہا تھا کہ وہ بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی، لیکن میں وقت آنے سے پر بتاؤں گا، وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا کہ وہ اپنی پرابلمز کریٹ کرا سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو پاکستان میں رہتے ہوئے بہت جلدی جب پر جلتے ہیں نا، لیکن ہمارے پر جلتے ہمارے بھی ہیں، لیکن پھر وہ ہمارے اوپر جلتے ہیں تو وہ ذرا دیر سے جا کے جلتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی احتیاط کرتے ہیں۔ نواز شریف کو نکالنے کے اندر بھی مغرب کا ہاتھ تھا، نواز شریف کو وہاں رکھنے بھی مغرب کا ہاتھ تھا، اور اب نواز شریف کو یہاں لانے بھی مغرب کا ہاتھ ہے۔ مغرب نواز شریف کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ بات میں بین الاقوامی میڈیا پہ بھی کہتا رہا ہوں، پاکستانی میڈیا پہ بھی میں نے کہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، میں نے پاکستانی میڈیا پہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف نے امریکہ سے بہت وعدے کر رکھے ہیں، اور ایک حالیہ ملاقات کے اندر ایک اہم ملک غیر ملکی، وہ پاکستانی نہیں غیر ملکی گورے کی بات کر رہا ہوں، اس نے مجھے کنفرم کیا ہے میری یہ جو بات جو میں نے کہی تھی، جو میں اس سے میں نے خاص طور پر ڈسکس کیا دوبارہ کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ، یہ میں نے کہا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں اٹ از مائی، مطلب یہ میری ایک مطلب وہ ہے کہ پرسپشن ہے میرا، یا میرے پاس اطلاعات ہے، تو انہوں نے کہا تمہاری اطلاع بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے ہم نے بہت کچھ کام لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیے، ریمن ڈیوس آپ نے دیکھا تھا، ریمن ڈیوس کو کیا ہوا تھا، اس نے کہا ریمن ڈیوس کو اس نے تو پاکستان میں قتل بھی کر دیا تھا، اور اس کو فوری طور پر ایک سفارتکار کا دے کے کس طریقے سے نکالا گیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ اور جتنے بڑے بڑے کام ہوئے کس طرح ہوئے، آپ کے ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے قوانین جو ہے کس نے کیے ہیں۔ تو کہنا کہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کوئی آدمی ہمارے لیے کام کا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب تک آدمی ہمارے کام کا ہوتا تو ہم اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے کہا واٹ اباؤٹ بے نظیر۔ سو یہ سارے معاملات ہیں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔